औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमने जो मैनेजमेंट स्किल्स मैनेजर्स नीड टू सक्सीड का टॉपिक लिया, उस पे आज ये 5वीं नशिस्त है और हम इंशाल्लाह आज इसको कंक्लूड कर देंगे, तो ये आखिरी नशिस्त होगी इस सब्जेक्ट पर। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि हम सिर्फ उन स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं जो मैनेजर्स नीड टू सक्सीड, यानी नीड टू सक्सीड की हम बात कर रहे हैं। हम इस बात का फोकस बड़ा नैरो रख रहे हैं, स्कोप इसका बहुत तफसील में नहीं जा रहे हैं। हमने जो लास्ट एपिसोड ख़त्म की थी उसमें हम बात कर रहे थे लीडरशिप, जो टॉप लाइन मैनेजर्स के जो स्किल्स हैं उनकी, और हमने कहा था कि उनका पहला क्रिटिकल स्किल कम्युनिकेशन है, दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशन है, तीसरा एनालिटिकल एबिलिटी है और चौथा लीडरशिप स्किल्स है। अब हम लीडरशिप स्किल को थोड़ा सा उसको हम ज़रा डाइसेक्ट करके देखना चाहते हैं कि लीडरशिप स्किल से क्या मुराद है। तो पहले मैंने बात कही थी कि एनालिटिकल एबिलिटी इज़ ए पार्ट ऑफ दी एनालिटिकल एबिलिटी हमने बात कर ली थी, मैंने ये कहा था कि विजन एक पहला कंपोनेंट है लीडरशिप स्किल्स का, दी एबिलिटी टू बिल्ड विजन। और विजन क्या है? विजन ये है कि दी एबिलिटी टू लुक इनटू द फ्यूचर इज़ विजन एक्चुअली, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में देख सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं देख सकते और नहीं देख रहे, और ये कोई प्रोफेसी या प्रॉफिटिक काम नहीं है, ये कोई ऐसा कोई ऐसा भी नहीं है कि जो कोई बड़ा सुपर नेचुरल काम है, ये बिल्कुल नेचुरल काम है। अगर आप तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हैं, एनालिसिस आपका अच्छा है और आप चीज़ों को एक्सट्रापोलेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप बहुत हद तक फ्यूचर के बारे में सेफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो आपका विजन, एक पार्ट उसका विजन का ये होता है। दूसरा पार्ट विजन का ये होता है कि आप खुद एज ए कॉरपोरेट या जो भी आपकी पोजीशन है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो विजन के दो पार्ट हैं, एक वो जो मार्केट से रिलेटेड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेटेड है कि जिसमें आप देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं, और एक वो है जो इंटरनल है, जो आपका अपने हालात और अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके मामलात हैं, उसके बेसिस पे आप ये तय करते हैं कि जनाब हमारा विजन ये, हम ये करेंगे। वो बाकी फेवरेबल है, बहुत है, नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक आपका अपना व्यू है जिसकी बुनियाद पे आप विजन बनाते हैं, और एक एक्सटर्नल व्यू है जिसकी बुनियाद पे बनाते हैं, और ये दोनों को मिलाना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मार्केट के हालात पे अपना विजन बनाएंगे तो फिर यू विल बी काइंड ऑफ आप मुहताज हो जाएंगे मार्केट फैक्टर्स के, और फिर आप उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरनल के हिसाब से बनाते हैं तो शायद आपको बहुत टक्करें मारनी पड़ें, जो बहुत सारी चीज़ों पे आपको बड़ी रेजिस्टेंस आए मार्केट से। तो दोनों को मिला के जब बनाइएगा तो फिर आपका विजन ऐसा होगा जो प्रैक्टिकल होगा, जो बिल्कुल यानी जिसकी कोई सॉलिड लॉजिक होगी, बुनियाद होगी जिसकी कोई। सो ये लीडरशिप में विजन इज़ नंबर 1 थिंग। नंबर 2 है एक जो लीडरशिप स्टाइल है। 2-3 तरह के स्टाइल से लोग काम करते हैं। कुछ लोग लीडरशिप बाय एग्जांपल करते हैं कि वो लोगों को उस तरह करके दिखाते हैं और उससे वो लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हाँ ये काम ऐसे किया जाता है, और लोग फिर उसको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको लेके चलते हैं। कुछ लोग हैं जो लीड फ्रॉम फ्रंट करते हैं कि हर नया काम वो खुद करके दिखाते हैं कि जी देखो, इससे पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा, क्या निकलेगा इसमें से, क्या सलूक होगा, तो वो खुद आगे बढ़ के लीड करते हैं कि आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, एंड आई विल बी द फ्रंट पर्सन, सो आई विल फेस वट एवर कम्स। तो लिहाजा वो भी, और ये कोई फिक्स भी नहीं है कि कोई शख्स एक ही तरह कर रहा होगा। मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिन पे काम किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आपकी टीम इनएक्सपीरियंस्ड है उस पर्टिकुलर मामले में, तो फिर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना ज़्यादा बेहतर होता है, एक तरह से रिक्वायरमेंट भी होता है। और अगर आपकी टीम एक्सपीरियंस्ड है और बहुत सारे काम जानती है तो फिर लीड फ्रॉम बिहाइंड भी हो सकता है कि उनको बता दें और वो जाके करना शुरू कर दें और आप मॉनिटर करते रहिए उसको। सो ये लीडरशिप स्टाइल है जो कि चल रहा है, होता है। सो ये बहरहाल ये भी एक लीडरशिप का पार्ट है। सो लीडरशिप के पार्ट में हमने 2 बातें हम कर रहे हैं, एक विजन की हमने बात की है और दूसरा हमने लीडरशिप स्टाइल की बात की है। ये दोनों चीज़ें मिला लीजिए कंपोनेंट्स, तो लीडरशिप स्किल्स मुकम्मल हो जाते हैं फ्रॉम अवर पर्सपेक्टिव। लीडर बहुत
یہ بھی بڑی طول طویل گفتگو ہے، لیکن for the point of view from the point of view of managers and their need to succeed, this is enough. اور اس سے اوپر جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ بڑی تفصیل ہے، جو آپ چاہیں وہ کرتے رہیے. یہ ہماری ڈسکشن کا ایک آخری کمپوننٹ تھا اس سبجیکٹ کی جو ہم نے آج کر لیا ہے. میں کوئکلی اس کو ریویو کر دوں تاکہ ایک پورا، ظاہر ہے جب ایک مختلف ایپیسوڈز میں بات کرتے ہیں تو کچھ باتیں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہونے کا امکان رہتا ہے. یہ چونکہ ایک ملٹی پارٹ سیریز تھی تو اس میں بہرحال چیزیں کہیں نہ کہیں بکھرنے کا امکان رہتا ہے، تو ہم انہیں سم اپ کر دیں آج اور اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ دی اسکلز مینیجر نیڈ ٹو سکسیڈ. یہ ایک بالکل نیرو فوکس کے ساتھ، ایک اسپیسیفک فوکس کے ساتھ یہ ایک ٹاپک ہے. ہم مینجمنٹ ایز اے ہول سبجیکٹ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ فرنٹ لائن مینیجرز جتنے بھی ہیں جن کا زیادہ تر وقت ہینڈز آن ہے، فیلڈ میں گزرتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے لیے ٹیکنیکل سکلز کریٹیکل ہے. سو دے ہیو ٹو ہیو ٹیکنیکل سکلز، یہ ان کی کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے. اور جو ٹاپ لائن مینیجرز ہیں ان کے لیے کنسیپچول سکلز کا ہونا یہ ان کے لیے کریٹیکل ہے. اور پیپل ڈیولپمنٹ سکلز ایسے ہیں جو ہر مینیجر کو ہر جگہ چاہیے، ہر سٹیج پہ چاہیے. تو یہ ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی. پھر ہم نے فرنٹ لائن مینیجرز کے لیے جو ٹیکنیکل سکلز ہیں اس کو فردر پھر ہم نے تفصیل میں دیکھا. ہم نے کہا کہ اس میں فنکشنل سکلز ہیں، یعنی جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہیں، ٹریڈ ریلیٹڈ ڈائریکٹلی، وہ فنکشنل سکلز ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ کچھ مینجمنٹ سکلز ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور ہر کوئی بتاتا ہے اور پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے، جس میں پلاننگ ہے، آرگنائزنگ آف ریسورسز ہے، کوآرڈینیشن ود اسٹیک ہولڈرز ہے، ایکسیکیوشن ہے اور مانیٹرنگ، کنٹرولنگ مانیٹرنگ ہے. یہ 5 بیسک مینجمنٹ سکلز ہیں جو کہ ٹیکنیکل سکلز کا حصہ ہیں. یہ فرنٹ لائن مینیجرز کو آنے چاہیے اور ان کو زیادہ بلکہ آنے چاہیے چونکہ وہ زیادہ چیزوں کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تیسری ہم نے بات کی تھی نالج کی، کہ یہ ٹیکنیکل سکلز میں تیسری چیز نالج ہے. نالج اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، اپنی سروس کے بارے میں، اپنی مارکیٹ کے بارے میں، بزنس انوائرمنٹ کے بارے میں، کمپیٹیٹرز کے بارے میں، یہ نالج بہت امپورٹنٹ ہے فرنٹ لائن مینیجرز کے لیے. چونکہ ایک وہ خود اس سے اپنی ڈائریکشن طے کرتے ہیں، دوسرے یہی انفارمیشن وہ اوپر بھی پہنچاتے ہیں، تو جو ٹاپ لائن مینیجرز ہیں ان کے لیے اسٹریٹجی میکنگ میں یہ کام آتی. تو یہ ٹیکنیکل سکلز کی ہم نے تفصیل بیان کی تھی. پھر ہم نے بات کی تھی اس کی پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو پیپل ڈیولپمنٹ سکلز ہیں وہ چونکہ دونوں کو چاہیے، فرنٹ لائن مینیجرز کو بھی اور ٹاپ لائن مینیجرز کو بھی، تو ہم نے پھر پیپل ڈیولپمنٹ سکلز کی بات کی تھی. ہم نے اس میں نمبر 1 کہا تھا کہ کوچنگ ہے. اس کا پہلا ایلیمنٹ کاؤنسلنگ نہیں ہے، کوچنگ ہے. اور کوچنگ کا مطلب ہے ہینڈز آن سکلز ڈیولپ کروانا ان دا فیلڈ، ناٹ ان دا کلاس روم. یہ کلاس روم ٹریننگ نہیں ہے، یہ فیلڈ میں اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے، تو یہ کوچنگ ہے. پھر ہم نے کہا کہ ڈیلیگیشن ہے، جس سے کہ لوگ اپنی جاب سے کچھ اوپر بہتر سیکھتے ہیں. تیسرا ہم نے کہا کہ کلیبوریشن بٹوین دی ٹیم ممبرز ہے اور اراؤنڈ دی ٹیم ممبرز ہے، اکراس دی ٹیمز بھی ہے، جس کے ساتھ مل کے تو آپ کلیبوریٹ کرنے سے لوگ پیپل ڈیولپ ہوتے ہیں، لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ جو ٹیم ورک ہے، یعنی کچھ کام ہے جو پلان کر کے ایسے کرنے چاہیے کہ جس میں پوری ٹیم شامل ہو ایک ہی وقت میں، تو لہٰذا وہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ کھلتا ہے، ان کا حوصلہ کھلتا ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کار اچھا ہو جاتا ہے. اور چوتھا ہم نے کہا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ یہ پیپل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. کیونکہ اگر لوگ لڑتے رہ جائیں گے یا کانفلکٹ سمر کرتے رہیں گے اور حل نہیں ہوں گے تو کہیں ظاہر ہے ہر کوئی ہارٹ برن میں جائے گا، ہر کوئی ناراض خفا ہوگا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ ڈیولپ نہیں ہو پائیں گے اس سے. تو یہ ہم نے 5 چیزوں کی بات کی ہے جو کہ پیپل ڈیولپمنٹ کا حصہ تھے. پھر ہم آ گئے تھے ٹاپ لائن مینیجرز کی طرف کہ ان کو کنسیپچول سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ ان کے لیے جو پہلی کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ کمیونیکیشن. ان کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ان کی کمیونیکیشن خراب ہو. اور تو جس ٹاپ لائن مینیجر کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ کام کر لیں، ادروائز وہ ان کی ٹاپ لائن مینجمنٹ ہرٹ ہوگی اس سے، اور وہ بہرحال وہ چلے گی یا نہیں چلے گی یہ تو
اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ افیکٹونیس نہیں ہوگی۔ دوسرا کرٹیکل ان کے لیے انٹرپرسنل سکلز ہیں، اور انٹرپرسنل سکلز میں موٹیویشن ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور انسپریشن ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں۔ چونکہ موٹیویشن موسٹلی مٹیریل ہوتی ہے، جس میں آپ کسی مٹیریل کا، پیسوں کا، انسینٹیو کا، پروموشن کا، انکریمنٹ کا لالچ دے کے لوگوں سے کام کرواتے ہیں، اور نیگیٹو بھی ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کو آپ کوئی پنشمنٹ دکھاتے ہیں، کوئی ان سے مواخذے کا کوئی ان کو بتاتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ فلاں چیز ہو جائے گی، فلاں نقصان ہو جائے گا ان کا، تو جس کی وجہ سے وہ نیگیٹیولی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ فیئر موٹیویشن جس کو آپ کہتے ہیں، کیرٹ اینڈ اسٹک بھی جس کو کامن ٹرمز میں کہا جاتا ہے۔ تو موٹیویشن تو موسٹلی مٹیریل کے اراؤنڈ ہے، انسپریشن کا مٹیریل سے واسطہ نہیں ہے، اور موٹیویشن کسی ایک پرٹیکولر کام کے لیے ہوتی، کسی ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے ہوتی ہے۔ انسپریشن کسی ایک پرٹیکولر کام کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ کسی ایک پیریڈ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بہت لانگر ٹرم اس کا امپیکٹ ہے۔ تو جو انسپائر ہو گئے وہ ہو گئے، بس وہ چلتے رہیں گے پھر اس کے اوپر، اور وہ کسی خاص صلے کی خاطر نہیں چلیں گے، وہ اپنی پرسنل امپروومنٹ اور سیٹسفیکشن کے لیے اس پہ چل رہے ہوں گے۔ سو یہ دو چیزیں ہم نے کہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ان کی انالیٹیکل ایبلٹی اچھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ مختلف فیکٹرز کو انالائز کر کے ان سے کوئی پراپر نتیجہ نکال سکیں، اور اس میننگ فل نتیجے سے پھر اس کے اوپر کوئی پلان بنا سکیں، اسٹریٹجی بنا سکیں۔ اور پھر ہم نے کہا کہ لیڈرشپ، ان کا جو ایبلٹی ہے، یہ اسکل ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور لیڈرشپ میں ہم نے ایک ویژن کی بات کی کہ ان کے پاس ایک ویژن ڈیولپ کرنے کی ایبلٹی ان کی ہونی چاہیے، کہ وہ ایک ویژن ڈیولپ کر سکیں۔ اور پھر ہم نے کہا، چوتھا ہم نے یہ کہا کہ ان کے پاس لیڈرشپ سکلز ہونے چاہیے، اور لیڈرشپ سکلز میں ہم نے دو باتیں کہی تھیں۔ ایک ہم نے کہا کہ ان کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، یعنی ان کی ویژن بلڈ کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے، تبھی وہ ویژن بنا سکیں گے۔ اور دوسرا ہم نے کہا کہ ایک لیڈرشپ سٹائل جو بھی وہ وقت کے حساب سے مناسب ہو، بائی ایگزامپل ہو، لیڈنگ فرام فرنٹ ہو، لیڈنگ فرام بیہائنڈ ہو، جو بھی ہو، یہ معاملہ ہے جو نیڈ بیس طے پائے گا۔ تو لیڈرشپ سٹائل ان کا ہونا چاہیے، لیڈرشپ ان کے سکلز اس معاملے میں ان کے ڈیفائنڈ ہونے چاہیے۔ دیکھیے، یہ ساری ڈسکشن کو بالکل آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی فوکسڈ گفتگو ہے، اور اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ ہم بہت ساری میں اسے غیر ضروری نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ بہت بڑی گفتگو ہے تو اس میں سے اس کو نکال کے بالکل، یعنی آپ کے سامنے کچھ ایسی چیز رکھنا جو آپ کے لیے پریکٹیکل ہو۔ میرے یہ ہمیشہ سے انٹینٹ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسکشن لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو وہ جا کے کر سکیں، چونکہ بہت ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، اس وقت بڑی بھلی لگتی ہیں، جی بھی چاہتا ہے کریں گے، لیکن جب کرنے لگتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ تو میں اس کیا میں انٹرسٹڈ ہوں، اور یہ ساری گفتگو اس کیا پہ بیسڈ ہے کہ کیا کریں پریسائزلی، پریکٹیکلی۔ تو اس گفتگو کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھیے۔ یہ آپ کے پاس بالکل نہایت ایک بنا بنایا پروگرام ہے for all those managers who need to succeed, and I'm sure every manager needs to succeed. تو یہ بالکل ایک بنا بنایا پروگرام ہے کہ 1 2 3 4 5 6 یہ کرنے کے کام، اور یہ بالکل پریکٹیکل ہیں، اور ان پہ کوئی فردر کوئی بہت تفصیل نہیں ہے، اور کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔